بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الاحزاب صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تک کا درس ہو چکا ہے۔ درس کی کنٹینیوٹی ہے، بیچ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ فرمانے کا مقصد یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم نہ چھوڑو۔ اللہ کا وعدہ ہے نبی سے کہ نبی کا جو ساتھ دیں گے ان کو غلبہ ہوگا، ان کو فتح و نصرت ان کی قسمت میں ہے۔ تو جو لوگ بھاگ رہے تھے گویا ان کے لیے خاص ہے، اور پوری کائنات کے یا صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے ایک عام حکم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں، چاہے حالات کیسی بھی سنگین سے سنگین تر کیوں نہ ہو جائے، اگر حضور ہیں، حضور کہہ رہے ہیں تو مان لینا۔ چنانچہ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ فرماتا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دو بات کہی تھی جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا۔ پہلی بات یہ کہی تھی کہ بغیر مشقت کے جنت نہیں ملے گی۔ جس طرح پچھلی قوم کو تکلیف مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں تمہیں بھی اٹھانی پڑے گی۔ قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 214 ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم۔ کیا تم اس گھمنڈ میں ہو، غرور میں ہو، کیا یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں ان پچھلی قوم کی طرح نہیں آئے گی جو گزر گئی؟ مستہم البأساء والضراء، انہیں تکلیف پہنچی، مشقتیں پہنچی، وزلزلوا، ہلا دیے گئے وہ لوگ، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول کہہ پڑے تھے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اللہ پاک نے وعدہ کیا الا ان نصر اللہ قریب، توحید کا دامن نہ چھوڑواؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کافروں کا لشکر اکٹھا ہو کر تم پر حملہ آور ہوگا، اکٹھا ہو کر تم پر حملہ آور ہوگا۔ اس لفظ تو ڈر ہوا، لیکن فوراً فرمایا والعاقبۃ لکم علیکم، لیکن انجام کار یعنی فتح و نصرت تم کو حاصل ہوگی ان کے اوپر۔ غوث پاک نے نقل کیا یہ حدیث۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 9 یا 10 دن یا 9 یا 10 رات گزر جانے کے بعد تم پر 9-10 دن کے بعد وہ لوگ حملہ آور ہوں گے، پھر آئیں گے لوٹ کر تمہارے اوپر۔ یہ دیکھیے کیا علم غیب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 9-10 دن جو ابھی جو لمحہ یعنی فیوچر کا ہے نا، 9-10 دن کے بعد تم پر حملہ آور ہوں گے، لیکن فتح نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حالات کی سنگینی اللہ اور رسول سے ہمیں دور نہ کرے، یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ انجام کار ہماری ہی قسمت میں ہے، فتح و نصرت ہماری ہی قسمت میں ہے، کامیابی ہماری ہی قسمت میں ہے، اگرچہ اس میں بظاہر ہمیں کچھ کھونا پڑے۔ چنانچہ آپ دیکھیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کیا بات ہے۔ یہ پورا پس منظر جب دیکھتے ہیں اور آیت قرآنی دیکھتے ہیں تو صاف لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل اپنی مراد نبی کو بتا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا جب مومنوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو اللہ کے وعدہ کو یاد کرتے ہوئے بول پڑے، بولتے دیکھیے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، خبردار ٹینشن نہیں لینا، اللہ کا وعدہ تھا، رسول کی زبان پہ ہم سن چکے تھے کہ حملہ آور ہوں گے لیکن فتح ہماری ہوگی، ٹینشن نہیں لینا۔ یہ دیکھیے دیکھ رہے ہیں آپ، انداز دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہے پورا ریلیکس کا انداز اور ایک ہے
حملہ آور ہونے والے ہیں، ٹینشن نہیں لینا، کامیابی پر نظر ہے، لیکن بظاہر ٹینشن نظر آ رہا ہے نا، لیکن دیکھیے کیا کہنے، ھذا الوقت وقت انجاز، یہی تو وقت ہے جو اللہ نے ہم سے اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ لیا، اور غوث کہتے ہیں وہ کون، من النصر والغلبہ علی الاعداء، دشمنوں پر نصرت اور غلبہ تمہیں کو ملے گی، سبحان اللہ، والفوز بانواع الغنائم، اور بہت مال بھی آئیں گے، ٹینشن کیوں لے رہے ہو، یہ دیکھ، والعطا، اور عطائیں بھی ہوں گی، آجلاً امیڈیٹلی، و آجلاً، اور آخرت میں بھی، یہاں بھی وہاں بھی، اور وہی جو ایک آیت اور 2 حدیث جو میں نے بتا دیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے، ہر لفظ پہ غور کیجئے گا، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، بات صرف صحابہ نبی سے سن رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا، اللہ اس کے رسول نے سچ کر دکھایا، وہ کون، فی جمیع ما جاءنا من قبل اللہ ورسولہ من الوعد والوعید، وہ تمام وعدے، وہ تمام وعید کہ اگر چھوڑو گے تو یہ ہوگا، بھاگو گے تو گھر کے پاس بھی چلے جاؤ گے، گھر کے اندر بھی چلے جاؤ گے تو تمہارا برا ہوگا، اور تم گھر چھوڑ کر مصطفیٰ کے پاس آؤ گے تو گھر بھی بچے گا، تم بھی بچو گے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، وانواع النعم والعطا، قسم قسم کی نعمتیں جو اللہ پاک کے رسول نے کہا تھا، والمحن والبلاء، آزمائشیں ہوں گی، بلائیں ہوں گی، یہ سب، ومن کمال تثبتهم وتفویضهم علی اللہ وتوکلهم نحوه، اور مخلصین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کمال استقامت اور اللہ پر اپنے تمام معاملات کو سپرد کرنے کا کمال، اور اللہ کی طرف توجہ کامل اور توکل کامل، یہ عقیدہ یا یہ پازیٹیوٹی، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے ایمان میں اور ان کی رضائے مولا کی طلب میں اور اضافہ ہی کا سبب بنا، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑنا ایمان کو بڑھاتا ہے، اللہ کی رضا کے تصور کو بڑھاتا ہے، تسلیمہ لعموم ما جرى علیہم من صول جان قضائہ بلا تلعثم وتذبذب فی ایمانہم واعتقادہم، کہ جب ٹھان لیتا ہے کہ نہیں، نبی نے کہا ہے جو ہے وہ صحیح ہے، جو دکھ رہا ہے اگرچہ ہمارے خلاف ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا، نبی نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، کیا بات ہے۔ یہ ہوئی آیت نمبر 22 تک کا درس، خالص غوث پاک کا درس دیکھیے، اب آج بھی 3-4 درس ہوں گے۔ اب جو ہے خاص چہیتے 4 صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی، حضرت ابو طلحہ، امیر حمزہ، اور غالباً ایک اور صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید اور حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمر، کیا کہنا، انہوں نے نظر کی تھی، دیکھیے گا کیا بات ہے، انفرادی طور پر بھی، اچھا اس میں سے صرف حضرت عثمان اور حضرت امیر حمزہ مشہور ہیں، باقی مشہور نہیں، لیکن نبی کا جب کوئی ساتھ دیتا ہے نا تو اللہ ان کو قرآن میں شہرت دے دیتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان سب نے نظر کی تھی کہ وہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا موقع پائیں گے تو ثابت رہیں گے، کیا نظر ہے، اس میں کچھ بھی نفس کا ہے دخل، بتائیے، حضور کے ساتھ جہاد میں رہیں گے تو ثابت رہیں گے، بھاگیں گے نہیں، نظر مان لی تھی۔ آپ دیکھیں، آپ یہاں تک کہ شہید ہو جائیں گے، ان کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہونے والا ہے، دیکھیے گا جو میں ابھی آگے کہوں گا۔ آیت نمبر کہتے ہیں، آیت نمبر 23، من المؤمنین رجال صدقوا، مومنین سے مراد وہی ہے خاص 5، بعض مومنین وہ ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کہا تھا، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ اب کتنے تھے اس میں، عثمان، طلحہ، سعید اور حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، 5 تھے، واہ۔ اے نجزوا مواثیقهم ووفوا عموم عہودهم التي عاهدوا مع الله ورسوله من الثبات على العزیمہ، حالات کی سنگینی کچھ بھی ہو جائے ثابت رہیں گے، یہ نظر مان لی تھی۔ والتصبر فی المعرکہ، اور ہمیشہ دامن صبر نہیں چھوڑیں گے،
پکڑے رہیں گے. وعدم التزلزل من المحل الذي عین لهم الرسول, اور میرے آقا جس جگہ قتال کی, جس جگہ لڑنے کی جگہ فکس کر دیں گے, 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے. عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صف القتال ولم یجبنوا ولم یضعفوا اصلا, بزدلی سے کام نہیں لیں گے, کمزور بھی نہیں پڑیں گے. یہ غوث کے جملے ہیں, یہ سب جملے دیں گے. ہاں کیا کہنا ہے. تب ان میں سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر, 5 تھے نا, 5 مانے تھے نظر, ثابت رہیں گے. ثابت رہنے میں ڈویژن دیکھیے آپ, لیکن فضیلت کا عنوان دیکھیے گا. اللہ فرماتا ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے عہد پورا کیا, اور عہد پورا کرنے کا مطلب یہ ہے نہیں بلکہ ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا, اور منت پوری کرنے کا مطلب شہید ہو چکے, اور وہ ہیں حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر. یہ 2 ہیں. اور آگے دیکھیں وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ, اور کچھ ہیں جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ان میں سے یہ ہیں عثمان, حضرت سعید بن زید اور مصعب بن عمیر. کیا کہنا ہے. ہاں وہ حضرت سعید, ہاں حضرت طلحہ, عثمان, حمزہ اور مصعب شہید ہوئے, اور کچھ انتظار کر رہے ہیں. کیا کہنا. قرآن بھی کہہ رہا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ای وفا نظرہ, بعض نے نظر پوری کر دی. بِأَنْ قَاتَلَ مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَلَى مُقْتَضَى مَا عَاهَدَ وَنَظَرَ حَتَّى اسْتَشْهَدَ وَوَصَلَ إِلَى مَرَامِهِ وَمُبْتَغَاهُ كَحَمْزَةَ وَمُصْعَب بن عمیر. میرے غوث کا بھی جملہ ہے جیسے حمزہ اور مصعب بن عمیر. اچھا اس میں ایک اور نیا نام ہے. کیا کہنا. بولتے ہیں نا اصحاب ظاہر کی آنکھ جہاں تک نہ پہنچی, غوث پاک کہہ رہے ہیں. دیکھیے گا اس میں 3 ہیں, جیسے حمزہ, مصعب بن عمیر اور انس بن نضر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان سب نے اپنا مقصد پا لیا, یعنی شہید ہو گئے, نظر پوری کر دی. اور بعض وہ ہیں من ينتظر, جو انتظار کر رہے ہیں. الشہادت, شہادت کا عثمان و طلحہ, جیسے حضرت عثمان اور حضرت طلحہ. فقاتلوا مع الاعداء, انہوں نے دشمنوں کے ساتھ قتال کی. وقتلوہم, مار ڈالا. ونجوا منہم سالمین, اور ان کے ہاتھ سے نجات پائے. منتظرین الی قتال آخر, مگر انتظار کرتے رہے. اب نہیں مرا تو دوسری جنگ میں تو مروں گا. لو کیا بات ہے یار. مارنے میں بھی مرنے کا جذبہ, یہ ہے جہاد کا عنوان. سمجھ رہے ہیں نا آپ. یہ لوگ تو مارنے کی سازش اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو عائش کرنا ہے, خاتمہ کر دو اسلام کا, ہم کو عائش کرنا ہے, پوری دنیا بھی ہے نا. لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں, حتی نہیں منتظرین الی قتال آخر. اوہو اس مرتبہ نہیں مرے, سب کو مار دیے, ٹھیک ہے آئندہ مر جائیں گے. لو واہ 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 واہ, کیا بات ہے. ہاں جذبہ محبت, کمال محبت, جذبہ کمال محبت. اسی لیے غوث پاک کا جملہ سنیے آگے. ومن کمال تثبتہم وتمکنہم فتعیینہم واخلاصہم فی ایمانہم, اور ان کی اخلاص, ایمان میں اخلاص کو دیکھ کر, ان کی فکر میں تمکن کو دیکھ کر, ان کی استقامت کو دیکھا. اللہ پاک نے کہا ما بدلو تبدیلا, ان لوگوں نے نظر کو ایسا پوری کی ہے کہ نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے کیا ہے. میں گواہ ہوں, ثواب دینے والا کہہ رہا میں گواہ ہوں. نہیں بدلا ان لوگوں نے, نظر کو بھی نہیں, وعدوں کو بھی نہیں, ارادوں کو بھی نہیں, یقین کو بھی نہیں, اور ان کے دلوں میں کچھ الٹی پلٹی چیز بھی نہیں تھی جیسے منافقین. غوث کہہ رہے ہیں یعنی جو دل میں تھا وہی زبان پر, جو زبان پر تھا وہی دل میں. جن کے قول و فعل کے تطابق کا اعلان رب العالمین کرے, کیا کہنا ہے. تبدیلا ذرہ برابر شیئا حقیرا من التبدیل والنقص, حقیر چھوٹی چیز کے برابر بھی تبدیلی نہیں لائی اپنے عقیدے میں, استقامت میں. فکیف بالعظیم الکثیر بل زادوہا واکدوہا, اوہو بلکہ ان میں اتنا کمال رہا کہ بتائیے مار بھی رہے ہیں دشمن کو تو کہہ رہے ہیں اوہو نہیں مر سکا, دوسرے میں مریں گے. کیا
قسم خدا کی جہاد کا کانسیپٹ ہمارے سیکولر فکر رکھنے والے یا امن پسند ہندو سمجھ جائیں نا تو ایمان قبول کر لیں گے. جہاد کا کانسیپٹ نہیں ہے پیارے ایسا کہ مار دیں اور عائش کریں، نہیں، جہاد کا کانسیپٹ مرنے کا پیمانہ ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے. اور وہ سچویشن جب آئے تب امن میں رہو تو کوئی پریشانی نہیں. ذمی کافر مستامن کافر کی قسم ہے، دھیان دیجیے گا، ذمی اور مستامن، اس کو قربانی کا گوشت دینے کا حکم ہے. اب آپ بتائیے، ذمی کافر اور مستامن کافر کی قسم ہے، یہ ہے ہمارا اسلام. جو کلمہ نہیں پڑھ رہا ہو لیکن وعدہ دے دیا ہو کہ ہم امن سے رہیں گے، تو اسلام کہتا ہے قربانی کرنے والے ان کو بھی کھلاؤ. کیا بات ہے، نہیں سمجھ پائے ہیں فلسفہ، اور ہمارے لوگ سمجھا بھی نہیں پائے. قدامت پرستی اور شخصیت پرستی نے اتنا ان لوگوں کو گرا دیا ادھر کر کے. خیر، آیت نمبر 23 کا درس ہو چکا ہے، اب 23 میں 24 ملائیے. اللہ سبحانہ فرماتا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے نا. لیکن سنو، صادقین بصدقہم، ان مخلصین کی سچائی کے سبب جزائے حسنہ دے گا. یناسب صدقہم و اخلاصہم، ایسی جزا دے گا جو ان کے صدق اور ان کے اخلاص کے مناسب ہوگا. کیا کہنا، دینے والا کہہ رہا ہے. یعنی یوں کہیے کہ دیکھنے والا کہے گا کہ یہ کون سی جزا ہے، تو صدق کھڑا ہو جائے گا آ کر، اخلاص کھڑا ہو جائے گا آ کر، یہ میری جزا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب. او بواسطہ صدقہم و اخلاصہم. اور ساتھ ہی ساتھ سنو، میرے حبیب کا نہ ماننے والوں لیکن کلمہ پڑھتے تھے. کلمہ گوئی کام نہیں آئی. اچھا ایک اور جملہ، جب کل کلمہ گوئی کام نہ آ سکی جو نبی کے ساتھ تھے، آج کہاں سے آئے گی کلمہ گوئی کام؟ اگر اخلاص نہیں ہے، نفاق ہے، تو اللہ فرماتا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، بدلہ صادقین کو دے گا اور عذاب منافقین کو دے گا. غور کریں تو دونوں کلمہ گو ہیں، لیکن ایک کے پاس اخلاص و صدق ہے اور ایک کے پاس خالص کلمہ گوئی ہے. اخلاص و صدق نہیں جو باطن کا پہلو رکھتا ہے، قلب کا تعلق رکھتا ہے. وَلِيُجَازِهِمْ بِمُقْتَضَى كُفْرِهِمْ، لیکن غوث کہتے ہیں کہ ایسا نہ سمجھنا کہ منافقین کو زیادہ دے دے گا بدلہ، نہیں، ان کو بھی ان کے کفر اور نفاق کے برابر ہی دے گا جیسے صدق اور اخلاص کے برابر دے گا. وہاں اوہ کیا ہے عدل، واہ واہ واہ. لیکن مخلدن مؤبدن، ہمیشہ کا دے گا. اب دیکھیے گا ایک اور جملہ جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اچھا اس میں جماعت والوں کی اصلاح کہیے اور فکر دلانا چاہتا ہوں کہ آیت کریمہ کا تم لوگوں نے مس یوز کر کے جو امت کو مس گائیڈ کیا ہے، اس کی وجہ سے آج وسیم رضوی جیسے لوگ بھپتیاں کس رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے 2 جگہ ارشاد فرمایا بے شک اللہ مشرکین کو نہیں معاف کرے گا، بخشے گا نہیں. صحیح ہے، لیکن کیا آپ بتائیں گے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص ہے جو شرک کرتا ہے، 99 ایئرس تک شرک کیا اس نے، صرف ایک دن موقع ملا اسلام قبول کرنے کا اور زندہ رہنے کا. اب آپ بتائیے 99 ایئرس تک شرک ہے، کیا اس کے لیے بھی یہ آیت فٹ کریں گے؟ تو یہ لوگ جو ہمارے سر جھکانے کو دیکھ کر، ہمارے کھڑے ہونے کو دیکھ کر آستانوں پر، درگاہوں پر فوراً کہہ دیتے ہیں یہ شرک ہے اور اللہ معاف نہیں کرے گا. مطلب تیرے پاس جنت اور جہنم ہے جو ایک دم داخلہ کر دے رہا ہے. ہاں یہ بولو کہ حالت شرک میں رہتے ہوئے انسان کا عمل قابل قبول نہیں، ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا. لیکن اگر شرک سے تائب ہو جائے کوئی مشرک تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پاسٹ کو معاف کر دے گا اور آگے والی زندگی کو 1 گھنٹہ پہ اس نے گزارا تو وہی 1 گھنٹہ کے بدلے میں جنت عطا کرے گا. کیا کہنا ہے، کچھ سمجھے آپ؟ بڑا افسوسناک پہلو ہے جو قرآن کی آیت کو صحیح نہیں کرے ایکسپلین، اس لیے یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے. کہاں کی آیت کہاں فٹ کرتے ہیں، کہاں کی آیت کب فٹ کرتے ہیں، بس ہو گیا. سلام پڑھ دیے شرک ہے، نبی کی تعریف کر دیے شرک ہے. عجیب بات ہے کہ کوئی بھی اور قرآن کی آیت کو استعمال کر رہے ہو، معاذ اللہ. خیر، تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، منافقین کو اللہ عذاب دے گا کہا، میں اسی بات میں کہہ رہا ہوں. آپ کو جمعہ میں بھی ایک جملہ کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ تو شجر و حجر تک کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، ہے نہیں، پتھر جمادات سب کو.
ڈالیے نا نظر وسیم رضوی پہ، سچا سنی بنا دیجئے نا. یہ بھی جملہ کہا ہے میں نے. زندہ ہیں تو میں دعائے ہدایت کرتا ہوں، اللہ کے حوالے دعائے ہدایت کرتا ہوں. یہ امت محمدیہ ہونے کا یہی فریضہ ہے. ڈکلیئر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ امت محمدیہ پر توبہ کا دروازہ جب کھلا ہوا ہے تو بند کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ہاں یہ کہیے کہ جن حالات میں وہ ہیں ان حالات کو ہم قبول نہیں کرتے، جو امید کرتے ہیں کہ اگر حالات کو بدل دیا رب نے اور ایمان میں اخلاص آ گیا، نفاق ختم ہو گیا، سچا مسلمان ہو گیا تو ایکسیپٹڈ ہے، قبول ہے، الحمدللہ. ہاں خیر، اسی کو کہہ رہا قرآن کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے تو عذاب دائم دے گا، او یتوب علیہم، یا ایمان اور اخلاص کی توفیق عطا کر دے گا. دیکھیے کھلی مثال حضرت ابو سفیان، کھلی مثال ہے. حضرت ہندا کھلی مثال حضرت واجی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہ لے، اس کی مشیت کو ایسا محدود کر دے رہے ہیں لوگ، قدرت کو محدود کر دے رہے ہیں لوگ. مثال پریکٹیکلی طور پر نہ موجود ہوتی تو پتہ نہیں اور کیا کرتے. مطالعہ میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمایا، محفوظ فرمائے. خیر، تو اللہ عذاب ابدی سے انہیں بچا لے گا. یہ میرے غوث کا جملہ ہے. اللہ عذاب ابدی سے، جیسے صادقین کو اگر موت ہو گئی اسی پر تو صادقین کو نعمت ابدیہ عطا کرے گا، لیکن منافقین کو اگر اس پر موت ہوئی تب تو عذاب مخلت ہے. لیکن اگر نفاق کے بعد اسلام قبول کر لیتا ہے اخلاص اور ایمان کے ساتھ، اللہ کا ارادہ متعلق ہو جائے ان کے اخلاص پر، تو سارے نفاق کو بھی میٹ دے گا اللہ تعالیٰ. کیا کہنا ہے؟ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر، اور یہ ممکن ہے. ہاں خیر، اسی لیے آگے اللہ پاک فرما رہا ان اللہ کان غفورا رحیما. ایسا لگ رہا کہ 5ویں آیت کو مس یوز مت کرو، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے. تو جو کہہ رہا نہیں بخشے گا، اللہ فرما رہا بخشنے والا بھی ہے. ساترا لذنوب من وفقهم على التوبة من عصاة عباده، بڑے سے بڑے نافرمان بندوں کو توبہ کی توفیق دے کر سارے گناہ کو میٹ دینے پر قادر ہے. یہ ہے تفسیر. اور رحیمہ، رحم فرمانے والا. اور رحم فرمانے کی تفسیر یقبل توبتہم، یقبل توبتہم یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمانے والا. قبول فرمانے والا ہو، سزا کا مالک وہ، اور بند کر رہے ہیں یہ توبہ کا دروازہ. نہیں سمجھتے نہیں. وَيَرْحَمُ عَلَيْهِمْ بَعْدَمَا أَخْلَصُوا فِيهَا، جب اخلاص آ گیا ان کے ایمان میں تو کیا کہنا. یہ ہوئی آیت نمبر 24، جس میں جو 24 کا رد ہوا، جس میں آگے آپ دیکھیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اور سنیے وَمِن كَمَالِ لُطْفِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَوَفُورِ رَحْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر کمال لطف کرم کے بعد اور اپنی رحمت کی کثرت کے بعد، اپنے احسان وافر کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ رد اللہ، غوث کہتے انہم قید اعدائہم، ان کی طرف سے ان کے دشمنوں کے مکر و فریب کو دور کر رہا ہے اور ایمان والوں کا دفاع فرما رہا ہے. الذین کفروا، وہ کافرین جو احزاب میں تھے، ہے نہیں، خندق میں تھے، اور متفقین علی مقتہم، مخلصین صحابہ اور مومنین کے ہلاکت پر متفق تھے، آج سب کو مار دیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے رد اللہ، تو ادھر ٹھان، یہ تیرے لیے نہیں ٹھانیں گے، یہ میرے ہیں، میں ٹھانوں گا تجھے. رب اللہ بند، اللہ معبود ہو کر کے، خالق ہو کر کے کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کے وفاداروں کو کہہ رہا ٹینشن مت لو، یہ جو تم کو مارنے کی ٹھانا ہے نا، تم مت ٹھانو، تم بس نبی کو چاہو، نبی کو مانو. اب میں کہہ رہا ہوں رد اللہ، اللہ رد فرما رہا ہے کافروں کا بغیظہم، مومنوں کے ساتھ جو غیظ و غضب ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ان کی وجہ سے. دیکھ رہے ہیں آپ، ارے کلمہ پڑھنے والے نے اگر غیظ و غضب کی ہے مخلصین اولیاء اللہ پر، تو یہ حال ہو گیا ہے. ہاں، لم ینالوا خیرا، یہ لوگ خیر نہیں پا سکیں گے. واہ واہ واہ. مما عملوا فی انفسہم من الظفر علی المؤمنین، وہ جو یہ سوچے ہوئے نا کہ مومنین پر آج فتح پالیں گے، نہیں 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 ہو پائے گا.
ان کو نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اللہ دیکھیے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ قتال میں کافی ہے. مومنین کی سب سے اعلیٰ تلوار ہے نبی کی معیت، خدا کا کرم، یہ سب سے بڑی تلوار ہے. اسی لیے تو سب سے پہلی جنگ میں جہاد کا کانسیپٹ کمال ہے. میں جو جہاد کا کانسیپٹ عادل بتایا ہوں، وسیم رضوی لوگ سمجھیں اس بات کو. پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ میں اب کسی کا دیکھ رہے ہیں بھائی انڈیا کے کرکٹ میں اگر کسی کا یہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے، پہلا بال پھینکنے میں یا پہلی بیٹنگ کرنے میں کسی میں بھی ہو تو کیا حال ہوتا. اگر 0 پہ آؤٹ ہو گئے تو ہو گیا، پتہ نہیں سلیکشن ہوگا یا نہیں. یعنی پہلا راؤنڈ ہو، کوئی مشق نہیں، کوئی پریکٹس نہیں، اور بدر ہزاروں اپوزیشن، پہلی جنگ ہے. ہمیں مسلمانوں کے حوالے سے آج یہ سمجھا رہے ہیں آیت جہاد کو لے کر، وہاں جو پریکٹیکلی طور پر مجاہدین ہیں کوئی ہتھیار نہیں، 313 ہیں اور پہلی جنگ ہے. اسی کو سمجھ جائے نا تو آج توبہ کرنے پر قادر ہو جائے گا وسیم رضوی. اس پہلی جنگ عظیم کو جہاد کا جو عنوان ہے، روزہ کا دن ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ روزہ کا دن ہے نا، 313 ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، پھر بھی جیت گئے، پھر بھی جیت گئے. جب سے قوم نے اسلحہ پر بھروسہ کیا، اسباب پر بھروسہ کیا، خالق اسباب نے کرم روک لیا. اور جب خالق اسباب پر بھروسہ تھا، اسباب نہ بھی تھے تو کرم دائم تھا. سبحان اللہ. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کیا کہنا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے مومنوں کے لیے قتال میں ہم ہی کافی تھے. کیوں؟ ہوا ڈال کر کے، فرشتوں کو بھیج کر کے، کیونکہ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا، خالق اسباب پر بھروسہ کیا، اسباب پر نہیں. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ قوت والا ہے، غلبہ والا ہے. يَنصُرُهُمْ وَيَغْلِبُهُمْ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ، مومنوں کو ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا. اچھا، غلبہ والا ہے سے ایک معنی یہ بھی مراد ہے کہ مومنوں کو غلبہ عطا کرے گا دشمنوں پر. یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے جو آئے گا میں غالب ہوں گا، نہیں، اللہ اپنا غلبہ عطا کرے گا دشمنوں پر مومنوں کو. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور بعد اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی تھا اپوزیشن اور کفار کے اوپر حاوی ہونے کے اعتبار سے، اراد ان یکفیہم مؤونۃ معاونیہم لذالک انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، یا جن منافقین نے کفار کی مدد کی تھی، یا جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے، اور وہ بنی قریظہ تھے، یہود، اور قریظہ اور نظیر کے یہود تھے، ہے نہیں، ان لوگوں نے مدد کی تھی ان لوگوں کی، یعنی کفار کی. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا. قلعوں پر تھے نا، قلعوں پر ایک دم تھے، مدد کرنے کے اعتبار سے تم ہو نا، میں تمہارا یہ ہوں. خیر آگے دیکھیں. وذالک، اب غوث پاک اس کی توضیح مزید کر رہے ہیں. انہ بعدما انہزم الاحزاب ورجعوا خائبین خاسرین الی بلادہم، بعد اس کے کہ جب کافر شکست خوردہ ہوئے، لوٹ گئے خائب و خاسر ہو کر اپنے شہروں میں، اور رجع صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ مع اصحابہ. بڑی اہم بات ہے یہاں پر، حضور پاک غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ گئے اپنے اصحاب کے ساتھ. شرع یغسل رأسہ والاصحاب قد انتزعوا عن اسلحتہم، حضور نے چاہا کہ اپنے سروں کو دھو لیں، یعنی غسل فرمانا چاہا، اور سارے صحابہ نے اپنے اسلحے کو اتارنا چاہا. فجاءہ جبرائیل، غوث پاک کے جملے ہیں، واہ واہ. تو جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، معتجرم بعمامت اللہ من استبرق ماما. کیا پیارا جملہ ہے، امام بغوی نے اس کو نقل کیا ہے. استبرق نہیں، روایت میں کہ پیلا امامہ باندھ کر کے اترے، امامہ باندھ کر کے. وَنَّقْ عَلَى سَنَايَا وَعَلَى فَرْسِهِ الَّذِي اسْمُهُ حَيْزُوم وَقَالَ وَضَعْتُمُ الصَّلَاةَ. اچھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امامہ باندھے ہوئے تھے، اس امامہ کو دیکھ کر اور آپ کے آپ کے دندان مبارک کو دیکھ کر، گھوڑوں کو دیکھ کر، جن گھوڑوں کا نام حیزروم تھا، کہنے لگے وَضَعْتُمُ الصَّلَاةَ،
آپ سب لوگ ہتھیار ڈال رہے ہیں. ان الملائکۃ لم تضع اسلحتها منذ 40 لیلۃ، جبکہ فرشتے اپنے ہتھیار کو 40 رات سے نہیں اتارے ہوئے ہیں. فرشتے، کانسیپٹ سمجھے، جہاد کا بھی بڑا اعلیٰ کانسیپٹ مل رہا ہے. ان اللہ یأمرک بالمسیر الی قریظہ، بے شک میرے حبیب اللہ آپ کو حکم دیتا ہے قریظہ جانے کا. وَإِنِّي مُزَلْزِلٌ حُصُونَهَا، اور میں قریظہ کے قلعوں کو ہلانے جا رہا ہوں، مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے. مجھے بھی حکم دیا ہے. انی مزلزل، میں زلزلہ بن کر آ رہا ہوں ان کے قلعوں کا. وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم قد غسل نصف راسی، کیا کہنا ہے. حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کے آدھے حصے کو دھو چکے تھے. فَعَصَبُهُ وَآذَنَ بِالرَّحِيلِ، آدھے حصے کو دھو کر کے نچوڑ دیا، اسی حالت میں کوچ کرنے کا حکم نافذ فرما دیا، چلو چلنا ہے. فقال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان سامعا ومطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظہ. سنو، جو میری بات سنتا ہے اور جو میری بات پر عمل کرتا ہے، کیا انداز دعوت و تبلیغ ہے. جو میری بات سنتا ہے، جو میری بات پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو سنو اس کو حکم یہ ہے کہ وقت عصر ہے نا، عصر کی نماز نہ پڑھے، بنی قریظہ میں پڑھیں گے مل کر کے. چلو، کیا منظر تھا، منظر ذرا ملاحظہ کیجئے. سبحان اللہ. وآتا مدینۃ العلم کا باب العلم کیسے چھوٹ رہا، غوث پاک نے ابھارا. دیکھیے گا، اب ابھارے سے مراد مطلب نام، ورنہ غوث پاک ان کے خود ابھارے ہوئے ہیں. وآتا رأیتہ علیاً، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا، علم علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمایا. فسار بالناس حتی دنا من الحصن، چلے لوگوں کو لے کر کے یہاں تک کہ وہ قلعہ تک پہنچے. فحاصرہم علیہ السلام 21 او 25 لیلتاً، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا 21 یا 25 رات تک، 21 یا 25 رات تک. وَأَجْهَدَهُمْ الْحِصَارُ وَضَعَفُوا، اور وہ بہت مجبور ہو گئے جن کا حصار کر لیا گیا، محصور جس کے گھیرا، لاک ڈاؤن کر لیا. ہاں. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. اچھا، وہ اللہ جو ایک سیکنڈ پر کچلنے پر قادر ہے، پروسیس کو سمجھیے ان باتوں کو. ہاں، الخوف مع کونہم متحسنین، یعنی خوف ڈال دیا وہ لوگ جو قلعہ میں تھے. فارسل علیہم السلام فقال لہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس خط بھیجا، پیغام بھیجا، اور ان سے کہا، اتنزلون بحکمی، کیا تم میرے حکم سے اترنا چاہتے ہو؟ فاباؤ، بدبختوں نے انکار کیا. دھیان دیجیے گا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم علی حکم سعد بن معاذ، لائق اعتماد تھے نا، بنی قریظہ کا ہے نا، کیا سعد بن معاذ کے حکم سے اترنا چاہتے ہو؟ فرضوا بحکمہ، تو ہاں ان کے حکم سے ہم اترنا چاہتے ہیں. غوث پاک کیسا منظر کھینچ رہے ہیں. فنزلوا، تو سب اتر گئے. اب دیکھیے، فحکم بقتل مقاتلیہم، جو جتنے بھی جنگجو تھے ان سب کو مارنے کا حکم دے دیا گیا. وَسَبْيِ ذَرَارِيهِمْ وَنِسَائِهِمْ، بچوں کو، دھیان دیجیے، بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنانے کا حکم دیا گیا. یہ کہتے ہیں بلاత్కాری معاذ اللہ رب العالمین. ارے آئی بھی ہیں تو جو سمان ملا ہے تم نہیں جانتے. ہاں آگے دیکھیں. فکبر الناس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی صدائیں لگائی. فقال، اور کہا، لقد حکمت بحکم اللہ یا سعد، کیا تم نے اللہ کے حکم سے اے سعد فیصلہ کیا، یا تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کا حکم ہے. فقتل منہم 600 او کسر، 700 سے زیادہ کو قتل کیا. واسر منہم 700، اور 600 سے زیادہ کو قتل کیا.
اور 700 سے زیادہ قیدی بنائے گئے. کما قال سبحانہ، اللہ پاک. اب دیکھیے گا غوث کہتے ہیں جیسے کہ اللہ پاک فرما رہا فقیر فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، کچھ کو قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے. اور قیدی اور قتل کا معاملہ سمجھ گیا. آخری ایک آیت، چونکہ پھر اس کے بعد پیراگراف چینج ہی ہو جائے گا. آخری آیت جو بہت ہی اعلیٰ آیت ہے، وہ آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم بس وہ جو عنوان دے دیا میں نے، خالق اسباب پر بھروسہ تو کر کے دیکھو. آج بھی جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمام دشمنوں کے قلعوں کو ہلانے کے لیے جا رہا ہوں میرے حبیب، آپ جائیے غلاموں کے ساتھ. دیکھیے گا بعد ما استوصلوا بالاسر والقتل، بعد اس کے کہ جب وہ سارے کفار کچل دیے گئے. مراد یہ ہے کہ بات نہیں مانے. اگر وہ مان لیتے بات تو کیا تھی، کیوں نہیں مانے؟ تجھ کو پوجنے سے نہیں روکا جا رہا، حق معبود کو پوجو، اس سے روکا جا رہا. تم خود جس کو بنا رہے ہو اس کو کیسے پوج سکتے ہو؟ ہاں. اورثکم، اے نبی کے ماننے والو، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، اے مخلص مومنو، تمہیں وارث بنائے گا اللہ. ارضہم، ان کی زمینوں کے، ودیارہم، اور ان کے مکان و محلات کے، واموالہم، ان کے تمام مواشی، نقود، پیسے، تجارت، سب چیز کے. اور یہ امتناناً، یہ اللہ کا احسان ہے تیرے اوپر. وَقَدَا تَفَضَّلَ سُبْحَانَ عَلَيْكُمْ أَوْرَثَكُمْ أَرْضًا لَمْ تَطْئُوهَا. اور سنیے، یہ ہے اصل بات آج کی، کہ اور تمہیں ان سرزمینوں کا بھی پہلے ہی وارث بنانے کا اعلان کرتا ہے جن سرزمینوں پر تمہارے قدم نہیں پڑے ہیں. مومنوں کا قدم جس پر پڑ جائے، ایمان کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس کو وارث بنائے گا، یہ وعدہ ہے. اور جن پر ابھی قدم نہیں پڑا ہے اس کو بھی اللہ مومن مخلص کو وارث بنائے گا، یہ بھی وعدہ ہے. کیا کہنا، اس کا مطلب پوری دنیا فتح. وہ اشارہ ہے آخری زمانے کی طرف ہے نا. ہاں آگے دیکھیے، اے لم تتحرکوا علیہا بل لم تبصروا ولم تصیروا الیہا، جن کو تم ابھی دیکھے بھی نہیں، چلے بھی نہیں. وہی خیبر او مکہ او فارس او روم. مکہ بھی تمہارے، تم فتح کرو گے، خیبر بھی فتح کرو گے، فارس بھی فتح کرو گے، روم بھی فتح کرو گے، یا ہر وہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ قیامت تک فتح کرے گا، عطا کرے گا تمہیں. وَقَا لَا تَتَعَجَّبُ مِن كَمَالِ فَضْلِ اللَّهِ وَسِعَةِ جُودِهِ أَمْثَالُ هَذِهِ الْكَرَامَاتِ. اور یہ تو نعمتوں کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. یہ تو اتنی نعمت ملنے کے بعد اب بتائیے آپ کو 1 کروڑ کی ضرورت ہو اور 100 کروڑ مل جائے اور پھر دینے والا کہے یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. اللہ غوث پاک کہہ رہے ہیں یہ تعجب مت کرو. ہاں تعجب مت کرو. کان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی قدرت اتنی نہیں ہے اور بھی ہے. غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ المتفرد بالقدرت الکاملہ والقوت التامہ شامل علی کل شیء قدیر مقدوراتہ و مراداتہ قدیرہ لا یعصر عنده مقدور. کوئی اللہ کی قدرت کے سامنے نہیں آ سکتا. بل الکل فی جنب قدرت علی السواء، بلکہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کے تحت ہیں. فرجع البصر هل ترى من فطور في مقدورات حکیم قدیر ثم ارجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ارے تم قدرت خداوندی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، دیکھ آسمان کو بغیر پیلر کے کھڑا کر دیا ہے. غوث پاک کے جملے ہیں. بار بار دیکھ، کوئی کھوٹ نظر آ رہی ہے، آنکھ خائب و خاسر ہو کر لوٹ جائے گی، لیکن خدا کی قدرت میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آئے گی. واہ واہ واہ. اب یہ ہو گئی آیت نمبر 27 تک کا درس. اب پیراگراف چینج ہو رہا ہے. نبی کی بیویوں آ گئی ہے یہاں پر. اب بات پوری بات ایسی لگ رہی تھی کہ ہم سب بھی بیٹھ رہے تھے اور جنگ سے جیت کر کے آ کر کے یہ سب واقعہ غوث پاک سنا رہے تھے. ایسا محسوس ہو رہا تھا. خلاصہ یہ آج کی گفتگو کا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ، بلکہ عنوانی بات یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور دامن مصطفیٰ کے آئینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر، اور یہ استقامت کے ساتھ ہم تھامیں کہ ہم نے آپ کا دامن تھاما ہو، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دامن مصطفیٰ تھامے گا ہم اس پر کرم کریں گے. شکلیں بدلے گا، اسباب کے ذریعے خود حضرت جبرائیل کو بھیجے گا یا کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، مدد اللہ ضرور کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نبی کے غلاموں سے مدد کا وعدہ لیا ہے، اور پریکٹیکلی طور پر اللہ تعالیٰ نے خندق میں وعدہ پورا کروا کر کے ایک ذہن دیا آپ سب کو، ہم سب کو. اے صبح قیامت تک نبی کے غلاموں، تم اسباب کی وجہ سے پریشان مت ہونا.
معاش و معیش کی تباہی کی وجہ سے پریشان مت ہونا، دینے والا پروردگار تمہارے ساتھ ہے، تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، ایک ایک بات کو دلوں میں جاگزی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق اور حقانیت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی دولت دامن مصطفیٰ ہم سب کے ہاتھوں میں ہمیشہ رکھے۔ پروردگار اس پر استقامت اور اس پر تشبث عطا فرما، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کے اولاد کو، ماں بہن بیٹیوں کو عزت و آبرو کے ساتھ عطا فرما، نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔